ہم کیا صرف جذباتی ہی لوگ ہیں، جذبات کے ہی سہارے زندہ رہ رہے ہیں؟ حقیقت کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور حقیقت پر جب ہم نہیں جانتے حقیقت کو، تو معاملات پر ہمارا جو عمل دخل ہوتا ہے، جو ہمارا معاملات سے نمٹنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے صرف اور صرف جذبات پر منحصر، صرف اور صرف جذباتی۔ ہم حقیقت کا کھوج لگائے بغیر ہر چیز کے معاملے میں اتنا جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر ہم کھیل کے میدان کی بات کر لیں تو وہاں جذبات ہیں، بازار میں دیکھیں تو وہاں ہمارا رویہ جذباتی ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر معاملے میں جذبات سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن میں اگر ہم دیکھیں تو نرمی ہوئی، لیکن لوگ جذباتی ہو کر بازاروں کی طرف چل پڑے، خریداری کرنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے، اور ان کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے کہ شاید وہ زندگی کی آخری خریداری کر رہے ہیں اور اس کے بعد زندگی میں انہیں کبھی خریداری کا موقع نہیں ملے گا۔ اب یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اس سے نہ صرف ہم اپنے آپ کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں؟ ہم جذبات میں آ کر غلط فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ شعور جو ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی ہم ان غلط فیصلوں پر پچھتاتے رہتے ہیں۔ آخر کیوں ہم اتنے جذباتی ہیں؟ اپنے جذبات پر ہم قابو کیسے پائیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو جذباتیت ہے وہ ہم میں بطور پاکستانی ہے یا ساؤتھ ایشینز میں اور جو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں جذباتیت کا جو پہلو ہے وہ ذرا زیادہ ہے، یا ہمارے موسموں کا اس میں عمل دخل ہے، یا کوئی جینیٹکس ہے ہماری ایسی، کیا پرابلم ہے ادھر؟ یا پھر پوری دنیا کا معاملہ ہے اور انسان بنیادی طور پر جذباتی واقع ہوا ہے؟ دیکھیے جذبات بھی جیسے ہماری ایک فزیکیلٹی ہے، تو جذبات بھی اصل میں ہمارے ایک لازم و ملزوم ہیں ہماری شخصیت کا۔ اور یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ آخر ہم اتنے جذباتی کیوں ہیں، اور لاک ڈاؤن کا آپ نے حوالہ دیا، دیکھیں میں اور آپ جیسے بیہیو کریں گے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری اور آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہوئی ہے۔ وہ تمام معاشرے جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بغیر صرف ایک لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ لائن بنا لیتے ہیں اور وہ سڑک پہ نہیں تھوکتے، اور وہ گند جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں اور کسی اور پہ ڈالتے، تو وہ خود بخود نہیں بن گئے۔ ان کے پیچھے ایک پورے معاشرے میں تربیت کا ایک نظام موجود تھا۔ ہمارے ہاں اگر آپ غور سے دیکھیے تو ہمارے جو گھروں کے اندر تربیت کا نظام تھا وہ اس ماڈرن، یہ جو ہمیں ماڈرن ہونے کا ایک خط چڑھا ہے، سوڈو ماڈرن ان بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ سے جو پرائورٹی گھر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر کامیاب ہے جو زیادہ سے زیادہ پیسے کما رہا ہے، جس کی وجہ سے ماں بھی کام کر رہی ہے، باپ بھی کام کر رہا ہے، سب۔ تو وہ جو ایک خاندان کے اندر جی وہ ایک ویلیو سسٹم ہوتا تھا جس کے ذریعے بچوں کی تربیت ہوتی تھی، وہ تو بہت کم ہو گیا ہے۔ دوسرا پھر ہمارے تعلیمی ادارے سکھایا کرتے تھے۔ اب جب سے یہ انگلش میڈیم، اردو میڈیم، پرائیویٹ ایجوکیشن، نان پرائیویٹ ایجوکیشن یہ ہوا ہے، تو اس نے تو پوری تعلیمی نظام کو طبقاتی نظام میں بانٹ دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے نے ایک اچھے اسکول میں جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے، تو اب اسکول کا تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اور جو اچھے اسکول بھی ہیں، یعنی اچھے سے مراد مہنگے اسکول ہیں، ان اسکولوں میں بھی ماں باپ کی توقع بھی یہی ہے اور اسکول والوں کی بھی یہ توقع ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت کا مطلب ہے کہ اس کے نمبر اچھے آئیں تاکہ اس کا میڈیکل کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل ہو۔ حالانکہ ادب اور آداب کی اگر ہم بات کریں تو پبلک اسکول والے بچوں میں پھر تھوڑا ادب آداب ہوتا ہے، جو ایلیٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں وہ تو بہت ہی اکھڑ مزاج اور کچھ اس قسم کے بچے بھی نکل کے آ رہے ہوتے ہیں ان ایلیٹ اسکول سے۔ اس میں ایک چیز مجھے ذرا جی جاوید صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ دیکھیے گھروں کے اندر تربیت کا نظام کمزور ہو گیا، اسکولوں کے اندر ٹوٹل وہ ایک نمبر بنانے والی مشین بن گئے۔ اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ ہے باہر جو ہمیں تربیت سکھاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اب میری عمر 59 ایئرز ہے، تو میں نے وہ دونوں ادوار دیکھے ہیں جس میں معاشرے کا ویلیو سسٹم یہ تھا کہ جو ایماندار ہے، جو سچا ہے، جو دیانتدار ہے وہ قابل قدر ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے پچھلے 10-20 سال کے اندر وہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، وہ جس کے ہاتھ میں گولڈن رنگ کی گھڑی باندھی ہوئی ہے، وہ جو انگریزی بول رہا ہے، وہ قابل عزت ہے۔ تو جب معاشرے میں عزت کا معیار یہ ہوگا تو پورا تربیت کا نظام صرف پیسے کمانے کی تربیت پہ لگ جائے گا۔ جذباتیت کی اگر ہم بات کریں، جذباتیت جو ہے اگر ہمارے درمیان تحمل نہیں ہے، ہم بردباری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں نا ہر چیز پر۔ کوئی ایک عجیب کسی نے اگر ذرا سی بات کر دی تو ہم غصہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے ہمیں ذرا سا کچھ سمجھا دیا تو ہمیں لگے گا کہ جی یہ کیسے مجھے سمجھانے والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دکان میں آپ کہیں گھسے اور آپ کا ذرا سا کسی سے ہاتھ ٹکرا گیا تو فوراً کوئی شخص چیخنا شروع کر دے گا کہ تم دیکھ کر نہیں چل رہے ہو۔ پولیس نے اگر ہمیں روک لیا تو ہم فوراً کہتے ہیں تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ تو یہ جو ہمارا عمومی طور پر ایک غصہ کرنے کا مزاج ہے، اس جذبات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کنٹرول کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہم سارے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچے اور نوجوان،
وہ ہمیشہ رول ماڈلنگ کے ذریعے تربیت حاصل کرتے ہیں. اب اس بات کو اگر کوئی برا نہ منائے, آپ کبھی اپنی قومی اسمبلی کا لائیو اجلاس دکھا دیجئے اور دیکھیے کہ وہ سارے کے سارے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو پیک پر ہے نا, وہ تو اس معاملے کی پیک پر نظر آتے ہیں ہمیں اکثر اوقات. اس کے بعد ہم اپنے اداروں پر, اب آپ میڈیا پہ آ جائیے, یہاں دیکھیے کوئی ٹاک شو آپ دیکھیں تو جس ایگریشن کے ساتھ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ وہ, اور یہ سارے کے سارے معاشرے کے اندر بڑے لوگ ہیں جو ایک ایم این اے بنا ہوا ہے. بالکل کہا یہ جاتا, تو یہ ہمارے ماڈل ہیں, یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. تو جب معاشرے کے رول ماڈل اس طرح سے ہوں گے تو جو نوجوان ہے جو کہ ابھی کچی مٹی ہے, جس کو ابھی گوندا جا رہا ہے اور جس نے ایک شکل بننی ہے کسی برتن کی, تو وہ بنیادی طور پر اسی سانچے میں ڈھل جائے گا جس سانچے کے اندر ڈھلے ہوئے اس کو رول ماڈل نظر آئیں گے. اب آپ نے پوچھا تھا کہ اس کا حل کیا ہے. دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں انتظار کر رہا تھا آپ کے ساتھ آن ایئر ہونے کا, تو میں اور چینلز میں دیکھ رہا تھا تو تقریباً تمام چینلز پر اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آخر لوگ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ اسی طرح ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مریض کو بخار ہو رہا ہے, اس کو یرقان ہو گیا ہے, اس کو کپکپی طاری ہوئی ہے, اس کو سردی لگ رہی ہے, تو یہ ہم صرف سمٹمز بتا رہے ہیں. اگر اس کی ٹریٹمنٹ ہے تو اس کی لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ تو یہ ہے کہ اس بخار کی جو وجہ ہے اس کو دور کیا جائے. یعنی ہم بحیثیت معاشرہ اپنے معاشرے میں ایموشنل انٹیلیجنس کو کیریکولم میں شامل کریں اور اس طریقے سے اس کو سکھائیں. یہ تو بہت ٹائم لگے گا, یہ تو 1-2 دن میں نہیں ہوگا. اور جو ایکیوٹ کا حل ہے وہ ہے انڈسکریمنیٹ ڈسپنسیشن آف لا. جن بہت لوگ دیکھیں وہاں بتی جاتی ہے نا امریکہ میں, تو وہاں بھی لوگ دکانیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں. انسانوں کے مزاج تو ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں نا, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا لا جو ہے وہ غریب کے لیے بہت سخت ہے, مگر اس کی انڈسکریمنیٹ ہے. جی ہمارا لا جو ہے وہ انڈسکریمنیٹ نہیں. اب آپ دیکھیے, کبھی آپ ہمارے جو بڑے ہیں نا کالی کالی گاڑیوں والے, سب پلیٹوں والے, کبھی آپ ان کو ٹول پلازا سے گزرتے ہوئے دیکھیے, کبھی آپ پولیس کی گاڑیوں کو دیکھیے کہ وہ سرخ اشارے پر کیا کر رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. یہیں سے بہت صاف بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے, اختیار ہے, دولت ہے, وہ کیسے اپنا رویہ اس کا کیسا ہے, اور جو غریب آدمی ہے ہم جیسا اس کا رویہ کیسا ہے. بالکل, اس میں قانون ہی عمل میں آئے گا جب, تو پھر ہی معاملات بہتر ہوں گے کہ امیر کے لیے بھی وہی قانون اور غریب کے لیے بھی وہی قانون ہوگا, تو قومیں جو ہیں وہ پھر کچھ ڈسپلنائز طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں ڈیبیٹ بھی ہوگی اور بات بھی ہوگی, لیکن ڈسپلن اور سویلائز طریقے سے اور تمیز تہذیب کے ساتھ. بالکل.